قسط نمبر 36۔ تھوڑی دیر بعد فسطینہ اور یوسیہ دروازے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ سین عاصم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا صحن میں نمودار ہوا اور یوسیہ نے آگے بڑھ کر ایک ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر یہ چاروں ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ گئے اور سین نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم اطمینان سے مجھے اپنی سرگزشت سناؤ۔ ہماری آخری اطلاع یہ تھی کہ جب تم طیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو قبطی ملاحوں کے علاوہ ایک رومی غلام بھی تمہارے ساتھ تھا۔ پھر چند دن بعد غالباً یہی کشتی جس پر تم طیبہ سے سوار ہوئے تھے بابلیون کے آس پاس دیکھی گئی تھی، لیکن وہ بابلیون میں نہیں ٹھہری اور ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ تم نے قبطی ملاحوں اور رومی غلام کی وفاداری پر بھروسہ کرنے میں غلطی کی ہے اور یہ لوگ تمہیں دریا یا سمندر میں پھینک کر روپوش ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو تم نیل کے دہانے اور شام کے ساحل کے درمیان کسی جگہ بحری حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ چونکہ ان ایام میں کوئی قابل ذکر طوفان بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمارا یہ خیال بھی تھا کہ رومیوں کے کسی جنگی جہاز سے متصادم ہونے کے بعد تمہاری کشتی غرق ہو چکی ہے۔ اب تم یہ معمہ حل کر سکتے ہو کہ تم اتنی مدت تک کہاں تھے؟ عاصم نے جواب دیا، میں بیمار تھا اور طیبہ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے کئی دن بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ پھر جب ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھی مجھے شام کے ساحل کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ سین نے پوچھا، تو اب تم اتنی مدت کے بعد قسطنطنیہ کے کسی قید خانے سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہو؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جی نہیں، وہاں مجھے ایک نیک دل رومی کے ہاں پناہ مل گئی تھی۔ اور وہ نیک رومی کون تھا؟ جناب، یہ وہی غلام تھا جسے میں صحرائے نوبہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ سین نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ رومی اتنا شریف تھا تو تمہیں دھوکہ دے کر قسطنطنیہ کیوں لے گیا؟ میں بیمار تھا اور اس کے خیال میں میری جان بچانے کی بہترین صورت یہی تھی، لیکن جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے کشتی کا رخ بدلنے کا مطالبہ نہیں کیا؟ جی نہیں، میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں بہت دور آ چکا ہوں اور مجھے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اور اب تم یہاں کس طرح پہنچے ہو؟ جناب، اس کے لیے بھی میں اس رومی کا ممنون ہوں، اس نے رات کے وقت میرے لیے کشتی کا انتظام کر دیا تھا۔ سین نے عاصم کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ عاصم نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کئی باتیں آپ کو ناقابل یقین محسوس ہوں گی۔ سین نے کہا، عاصم، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو اور تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تمہاری کسی بات پر شبہ کر سکتا ہوں۔ عاصم نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں چند دن قیصر کا مہمان رہ چکا ہوں اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ بذات خود بندرگاہ پر مجھے الوداع کہنے آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ رومی ہر قیمت پر ایرانیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سپہ سالار کے پاس آپ کی درخواست لے جاؤں گا، تو آپ یقین کریں گے؟ سین کچھ دیر انتہائی اضطراب کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ ہرقل ایک مدت سے کسریٰ کے قدموں پر گرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم رومیوں کے ایلچی بن کر ہمارے پاس آؤ گے۔ عاصم نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر صلح اور امن کی درخواست کرنے والے دشمن پر وار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ سین نے جواب دیا، روم کے ساتھ جنگ یا صلح میری پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں، میں کسریٰ کا نوکر ہوں اور میرے لیے ان کا پہلا اور آخری حکم یہی ہے کہ میں قسطنطنیہ پر ایران کا جھنڈا نصب کرنے سے پہلے رومیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں۔ میں جانتا ہوں، سین نے جواب دیا، لیکن کسریٰ کے کسی حکم سے انحراف کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ میں خود پابا زنجیر اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ لیکن اگر آپ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ سوال ایران کے ایک اولوالعزم سپہ سالار کا حوصلہ پست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات دیکھ چکے ہیں۔ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، اگر مجھے اس مرتبہ بھی ناکامی ہوئی تو میری سپہ سالاری کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور مجھے کسریٰ کے سامنے اس مہم کے تمام نقصانات کی ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک شکست خوردہ سپہ سالار کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کی جنگ کا مقصد صرف کسریٰ کی انا کی تسکین ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، اب آپ کے لیے میری سزا کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ سین نے جواب دیا،
اگر تم نے یہ باتیں اور کسی سے نہیں کی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی، لیکن میں ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا، اور یہ جرم ایسا نہیں جسے آپ نظر انداز کر سکیں۔ ایک رضاکار کی حیثیت سے تم ان پابندیوں سے مستثنا تھے جو ایرانی سپاہیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ عرب قبائل کے بیشتر رضاکار واپس جا چکے ہیں اور ہم نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، بلکہ انہیں انعامات دے کر رخصت کیا ہے۔ تمہارے متعلق عام ایرانی شاید یہ سننا پسند نہ کریں کہ تم قسطنطنیہ چلے گئے تھے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم ان سے اس بات کا ذکر نہ کرو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو میں بھی تمہاری ڈھال بننے کی کوشش نہ کرتا۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں؟ سین نے جواب دیا، بیٹا تم آزاد ہو، تم ہمیشہ آزاد تھے، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ عاصم نے قدرے متاثر ہو کر کہا، میں ناشکر گزار نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں، اور آج احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا چلا کر یہ کہوں کہ اس جنگ کا انجام انسانیت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ جنگ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی اور مجھے ذرا برابر بھی اس بات کا یقین ہوتا کہ جس زمین پر کیسر کے جھنڈے سرنگوں ہوں گے وہاں عدل و انصاف کے پرچم لہرائے جائیں گے، تو میں دنیا کے آخری کونے تک کسریٰ کے لشکر کا ساتھ دیتا۔ لیکن کسریٰ کی فتوحات سے انسانیت کی توقع کرنا آگ کے علاوہ سے پھول تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بے بس انسانوں کی لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے مغرب کی طرف روم کی قدیم سلطنت کی آخری حدود سے بھی آگے نکل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تلواریں کسی ایسی تہذیب کو جنم دے سکیں جو خون میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے زخم مندمل کر سکتی ہو۔ میں رومیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ بازنطینی حکمران بھی اپنے عروج کے ادوار میں اس زمین کو اپنے کمزور حریفوں کے خون اور آنسوؤں سے سیراب کر چکے ہیں، لیکن آج وہ مظلوم ہیں، اور وہ اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک کہ روم کی زمین ایرانیوں کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے کسی بڑے افرید کو جنم نہیں دیتی۔ لیکن جب تک رومی مظلوم ہیں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کسریٰ کی فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ عاصم کی یہ جسارت سین کے لیے غیر متوقع تھی اور اس نے تلخ ہو کر کہا، عاصم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو چکے ہو؟ یوسیا جو انتہائی ضبط و سکون کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی اچانک بھڑک اٹھی۔ عاصم بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہمت سے کام لو۔ میرا شوہر عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا، صرف کیسر کی کمزوری اور بے بسی کو ناقابل معافی سمجھتا ہے۔ اگر عیسائی ہونا جرم ہوتا تو اس گھر میں میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ عیسائیت کے دشمن نہیں، بلکہ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ عیسائیت اس گئی گزری حالت میں بھی مجوسیت سے بہتر ہے، لیکن انہیں کسریٰ کا یہ حکم ہے کہ قسطنطنیہ پر ہر حالت میں قبضہ کیا جائے، اور یہ اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں۔ سین نے تل ملا کر کہا، یوسیا تم خاموش رہو۔ یوسیا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک شکست خوردہ قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک فاتح قوم کے سپہ سالار کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں؟ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، عاصم مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں میرے شوہر کے عزائم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سین نے زخم خوردہ ہو کر کہا، یوسیا خاموش رہو۔ اور یوسیا اپنے آنسو پہنچتی ہوئی اٹھی اور بھاگتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ سین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم آج دنیا مجھے کسریٰ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس جنگ کو روکنے کی کتنی کوشش کر چکا ہوں۔ مستقبل کے مورخ میری فتوحات کے تذکرے لکھیں گے، لیکن یہ کون مانے گا کہ میں رومیوں سے زیادہ اپنے ضمیر کے خلاف لڑ رہا ہوں؟ اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے قسطنطنیہ جانے کا خطرہ مول لیا۔ اس کے بعد جب میں رومیوں کی قید سے رہا ہو کر واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نئے کیسر کی طرف سے مصالحت کی پیشکش کسریٰ کو مطمئن کر دے گی، لیکن میری یہ نیک توقعات پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میرا اولین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مجوسی کاہنوں کے تعصب سے بچانے کی کوشش کروں، اور میرے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اندھا دھند کسریٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اگر میں کسریٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو بھی یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی۔
اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مجھے عیسائیوں کا طرفدار ہونے کے جرم میں بدترین سزا دی جاتی اور میری جگہ یہ مہم کسی انتہائی شفاق آدمی کے سپرد کر دی جاتی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوا ہوں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو کچھ تو خون کی اجازت نہیں دی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج تم اناطولیہ کی بستیوں اور شہروں میں ایک نصرانی کو زندہ نہ دیکھتے۔ مجوسی کاہنوں اور ان کے زیر اثر عمرہ کو میرے خلاف سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ میں عیسائیوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا ہوں۔ مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاعات بھیجی ہیں کہ بعض مجوسی جو اب کھلے بندوں مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ میرے ازدواجی تعلق نے مجھے عیسائیوں کا طرفدار بنا دیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے میری جگہ ایسے انتہا پسند کو بھیج دیا جائے جس کا دل عیسائیوں کے لیے محبت کے جذبات سے قطعاً عاری ہو۔ میری آخری امید یہ تھی کہ کسریٰ جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن صلح کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک خود فریبی تھی۔ اب بازنطینی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کسریٰ کو اب مغرب میں بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا ہے۔ شہنشاہ کا ایلچی آوار قبائل کے خاقان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ہمیں شاید موسم بہار کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ آوار اچانک حملہ کر کے قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسریٰ کا ایلچی ہماری توقعات سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، یہ خبر درست ہے، لیکن خاقان نے کسریٰ کے حلیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا، اور اس حملے سے قبل اس کے آدمی کسریٰ کے ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ ایرج کو ہرکلیہ میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ سین ایک سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسیا برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اور اس نے عاصم سے پوچھا، ایرج قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سین نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، وہ لوگ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایران سے دور ہیں۔ سین نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ایرج کا خاندان ایران کے تمام عمرہ سے زیادہ بااثر ہے، اور جب اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کو خاقان کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ جناب، خاقان کو ان کا اشتعال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے سپاہی کسریٰ کے سپاہیوں سے زیادہ جنگجو اور خونخوار ہیں۔ سین نے کہا، کاش میں اس بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا، لیکن میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بالا بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کر لیے تھے، اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچا دکھانا تھا۔ عاصم نے کہا، کیا اب بھی آپ کسریٰ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہے؟ سین نے کہا، ممکن ہے کہ اب میں کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یوسیا اور فسطینہ پر امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگیں۔ عاصم نے کہا، کیا یہ خطرہ قسطنطنیہ پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا؟ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے، اور میری آخری منزل شاید یہی ہو، لیکن اگر میں کسریٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو بھی جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کسریٰ کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو زہر کے کئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے۔ صلح کے لیے کسریٰ کی شرائط وہی ہوں گی جو کسی مفتوحہ یا باج گزار ملک سے منوائی جاتی ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، اور یہ بات میں قیصر سے بھی کہہ چکا ہوں۔ موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایرانیوں کے ہاتھوں اہل قسطنطنیہ کی جان و مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں، تو وہ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ نہیں، یوسیا نے بے چین ہو کر کہا، جب ایرانی لشکر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا تو اس کی باغ دوڑ مجوسی کاہنوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں انطاکیہ، دمشق اور یروشلم کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور میرے شوہر کی حیثیت ایک خاموش اور بے بس تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ فسطینہ نے احتجاج کیا، امی جان، خدا کے لیے آپ خاموش رہیں۔ سین نے کہا، بیٹی، تمہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں درست کہتی ہے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا، میں قیصر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ تاہم کسریٰ کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیصر مصالحت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ قیصر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ قیصر کے ساتھ؟
جی ہاں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کس جگہ؟ اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یوسیہ اور فسطینہ حیرت اور استعجاب کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگیں اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم، اگر میں یہ کہوں کہ ہرقل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا؟ ہاں، اور تم اسے اطمینان دلا سکو گے کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ ہاں، اور اگر میں اسے گرفتار کر کے کسریٰ کے پاس بھیج دوں تو؟ یہ سوال مجھ سے قسطنطنیہ میں بھی پوچھا گیا تھا۔ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں، اور وہ کسریٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری قربانی نہیں دے گا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور کیسر کے ساتھ بدعہدی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ آپ میرا سر قلم کر دیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عاصم، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ میری پوری داستان سن لیں گے تو آپ کو میری ذہنی تبدیلی پر تعجب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، تو ہم تمہاری داستان سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ عاصم نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اختصار کے ساتھ سین کے ساتھ آخری ملاقات سے لے کر خلقدون پہنچنے تک کے تمام واقعات بیان کر دیے، اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سراپا التجا بن کر کہا، اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جرأت اور ہمت پر بھروسہ ہے۔ یوسیہ اور فسطینہ ملتجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگیں، اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، عاصم، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ عام حالات میں میں شاید صلح کا ایلچی بن کر کسریٰ کے پاس جانے کی جرأت نہ کرتا، لیکن ایرج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا ہے، اور کیسر سے ملاقات کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہرقل بذات خود یہاں آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، ہرقل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ یوسیہ نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ہرقل کو ملاقات کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہرقل کے ساتھ بدعہدی کی صورت میں صرف عاصم کو ہی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ میں بھی یہاں رہنے کی بجائے سمندر میں ڈوب بننے کو ترجیح دوں گی، اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا۔ سین نے زخم خوردہ سا ہو کر کہا، یوسیہ، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں کیسر کو یہاں آنے کی دعوت دینے کی بجائے قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات کسریٰ کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یوسیہ نے قدرے نادم ہو کر کہا، نہیں، میرا مطلب یہ تھا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ کیسر کو یہاں بلانے سے پہلے ان کی حفاظت کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں۔ سین عاصم کی طرف متوجہ ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ کسریٰ کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی، لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم ہرقل کو یہ پیغام دے سکتے ہو کہ میں اس ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، کل رات میرے لیے رومیوں کی ایک کشتی پہنچ جائے گی، اور مجھے اس کشتی کی رہنمائی کے لیے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو صرف اس بات کی احتیاط کرنا پڑے گی کہ وہاں صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں۔ شام کے وقت فسطینہ قلعے کی فصیل پر کھڑی تھی۔ عاصم دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر سرو کے درختوں سے نمودار ہوا، اور وہ اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب عاصم اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، میں ذرا سیر کے لیے باہر نکل گیا تھا، آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ فسطینہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اس کے پیچھے ہو لیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر فسطینہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آج نیا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں،
آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا۔ میں غروب آفتاب سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اس جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ میں ہر بار اپنے دل کو یہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے، اور جب یہ اپنا مہینے بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا۔ کل تم پھر جا رہے ہو، اور میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اب مجھے مہینوں اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مجھے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہاری راہ دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے۔ آج جب تم اپنی داستان سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی۔ جب تم زخمی تھے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تیمارداری کیا کرتی تھی۔ جب تمہارے دل میں تنہائی اور بے بسی کا احساس اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آوازیں دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری سرگزشت کے اختتام پر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کی تمام منازل طے کرنے کے بعد تمہارے پاس واپس آئی ہوں۔ میری باتیں سن رہے ہو؟ عاصم، تم خاموش کیوں ہو؟ فسطینہ، عاصم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ چند ثانیے فسطینہ کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں، لیکن تم سین کی بیٹی ہو فسطینہ، اور میں؟ فسطینہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے۔ میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے۔ فسطینہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ نادان نہ بنو فسطینہ، تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو، اگر کیسر اور کسریٰ کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم ایک غریب چرواہے یا کسان کی لڑکی ہوتی تو بھی میں تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا۔ وہ بولی، کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں کسان یا چرواہے کی بیٹی نہیں ہوں؟ نہیں فسطینہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر میں اس بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو یہ ایک جرم ہوگا۔ فسطینہ، تم پھولوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرا راستہ کانٹوں سے اٹا ہوا ہے۔ میں غم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فسطینہ، اور میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے آلام و مصائب میں حصہ دار نہ بناؤں۔ فسطینہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا، مجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے۔ تم ایک غریب الوطن اور بے سہارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور اگر میں اس سے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے۔ اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر زینے کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسیا زینے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا، تم اس سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فسطینہ نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان، اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ مجھے کیا سزا دیں گے؟ یوسیا نے جواب دیا، تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہیں۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فسطینہ کے والدین اس کے دشمن ہیں۔ میری بیٹی کو ان مرمری ایوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی بجائے درندوں کے مسکن ہیں۔ فسطینہ کے ابا جان سے تمہارے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے وہ تمہاری باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کی اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ عاصم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا اور بالآخر جب اس نے یوسیا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں کہ میں کسی جنگل، پہاڑ یا صحرا میں بھی فسطینہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ جب کسریٰ اور قیصر میں صلح ہو جائے گی تو میں اپنی غریب الوطنی اور بے چارگی کا احساس کیے بغیر فسطینہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا، لیکن سر دست آپ دعا کریں کہ مجھے اس مہم میں کامیابی ہو۔ بیٹا، تم نے ایک نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔
चलो अब नीचे चलें, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। यूसिया ये कहकर जीने की तरफ बढ़ी और आसिम और फस्तीना उसके पीछे चल दिए। जीने के दरमियान पहुंचकर आसिम ने फस्तीना का हाथ पकड़ लिया और रुककर सरगोशी के अंदाज में कहा, फस्तीना तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं कुस्तुनतुनिया से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा जान को किसरा के पास जाना पड़ा तो भी मुझे उनका साथ देना पड़ेगा। तुम मेरा इंतज़ार कर सकोगी? हाँ, अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि तुम ज़रूर आओगे तो मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। यूसिया नीचे पहुंचकर उनकी तरफ देखने लगी तो आसिम ने फस्तीना का हाथ छोड़ दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता जीने से उतरने लगे। अगली रात आसिम और ईरानी फौज के सिपाही समंदर के किनारे एक अलाव के गिर्द खड़े थे। आसमान साफ था और सर्द हवा चल रही थी। एक सिपाही ने लकड़ियों का एक गुट्ठा उठाकर अलाव पर डाल दिया और आग के शोले आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगे। आसिम ने आग के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं सिपा सालार के पास जाता हूँ, अगर कोई कश्ती नजर आए तो मुझे फौरन इतला दो। एक सिपाही ने कहा, जनाब आप मुतमिन रहें, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है और मुझे यकीन नहीं कि रूमी इस मौसम में रात के वक्त यहाँ आना पसंद करेंगे। वो ज़रूर आएंगे, तुम अलाव पर लकड़ियाँ डालते रहो। आसिम ये कहकर एक तरफ चल दिया। कोई 200 कदम के फासले पर चंद पहरेदार मशलें उठाए एक कुशादा खैमे के गिर्द गश्त कर रहे थे। किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा, ठहरो, कौन है? मैं आसिम हूँ, उसने रुककर जवाब दिया और फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद दरवाजे का पर्दा उठाकर खैमे के अंदर दाखिल हुआ। सीन ने जो गौ तकिए से टेक लगाए बैठा था उसे देखते ही सवाल किया, वो आ गए? नहीं जनाब, वो अभी तक नहीं आए। मुझे अफसोस है कि आपको इतनी सर्दी में यहाँ आने की तकलीफ़ उठाना पड़ी। ताहम मुझे यकीन है कि अगर आवार ने कुस्तुनतुनिया पर हमला नहीं कर दिया तो वो ज़रूर आएंगे। आज हवा तेज़ ज़रूर है लेकिन उनके मुवाफिक है और उन्हें हमारे अलाव की रोशनी मीलों तक दिखाई दे सकती है। अगर आवार ने कुस्तुनतुनिया पर दोबारा हमला नहीं कर दिया तो उन्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब आप वापस किले में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ आराम करें? नहीं, जब तक मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि तुम सही सलामत रुखसत हो चुके हो, मैं यहीं रहूँगा। मुझे अंदेशा है कि हमारे सिपाहियों की तरफ से ज़रा सी बेएहतियाती ये सारा खेल बिगाड़ सकती है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। आसिम उसके सामने बैठ गया। खैमे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। बिल आखिर सीन ने कहा, मेरी फौज का कोई अफसर या सिपाही अब जंग जारी रखने पर खुश नहीं। ताहम अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि मैं रूमियों के साथ मसालिहत की तरफ माइल हूँ तो वो मेरे खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देंगे। कई अफसर ऐसे हैं जो शहनशाह को मुझसे बदजन करके मेरी जगह लेने की कोशिश करेंगे। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि यूसिया मेरी बीवी है और रकीबों और हासिदों को मुझ पर रोमियों का तरफदार होने का इल्ज़ाम आयद करने के लिए सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत है। मेरी पहली गलती ये थी कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ इस जंग में शरीक हो गया था और मेरी आखिरी गलती शायद ये हो कि मैं ये जानने और समझने के बावजूद मसालिहत कराने की ज़िम्मेदारी कबूल कर चुका हूँ कि किसरा के दरबार में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। आज अगर मुझे ये तसल्ली हो कि दुनिया का कोई गोशा मेरी बीवी और बेटी के लिए महफूज है तो मैं इन तमाम उलझनों से अपना दामन बचाकर वहाँ भाग जाऊँ। आसिम ने कहा, काश इंसान को भागने से निजात मिल सकती। आज सारी दुनिया पर वहशत और बर्बरियत की हुक्मरानी है। आज हर कमज़ोर और बेबस इंसान इत्मीनान के चंद सांस लेने के लिए किसी ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बाइख्तियार इंसान का सहारा तलाश करने पर मजबूर है। लेकिन आप उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जो तारीकी में भटकने वाले काफिलों को उम्मीद की रोशनी दिखा सकते हैं। ये एक मामूली वाक़या नहीं कि कैसर ने मुझ जैसे बेबस इंसान को वसीला बनाकर आपके पास भेजा है। सीन ने जवाब दिया, आसिम तुम ये नहीं जानते कि किसरा इस दुनिया के कमज़ोर और मगलूब इंसानों के मुतालिक एक फातह के जहन से सोचता है और उसे अपनी ज़ात के लिए किसी अजीम ख़तरे का एहसास ही अमन की जानिब राग़िब कर सकता है। लेकिन इतनी अजीम फतूहात के बाद उसकी खुद पसंदी और गरूर का ये आलम है कि अगर सारी दुनिया के इंसान यक ज़ुबान होकर कहना शुरू कर दें कि जंग की मज़ीद तवालत उसके लिए किसी ख़तरे का बायस हो सकती है तो भी उसके अज़ाइम में ज़रा भर फ़र्क नहीं आएगा। आज दुनिया की हालत देखकर कोई ज़ी शऊर इंसान ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि कुदरत का कोई मौजज़ा किसरा को फ़ातिह आलम बनने से रोक सकता है।
चंद बरस कबल सिर्फ तुम्हारे मुल्क से नबूवत के किसी दावेदार ने यह कहने की जुर्रत की थी कि बिल आखिर रोमी ईरानियों पर गालिब आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पेशगोई के बाद हमारी पै दर पे फतूहात के बायस उस पर ईमान लाने वाले सादा दिल लोग भी उसका मजाक उड़ाते होंगे। आसिम ने कहा, मक्का में नबूवत के दावेदार के मुतालिक मैं भी बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि उसने ईरानियों की शिकस्त और रोमियों की फतह के मुतालिक पेशगोई की है? सीन ने जवाब दिया, यमन से ताजरों का कोई काफिला यरूशलेम आया था और उन्होंने रास्ते में मक्का के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई सुनी थी। जब ये बात यरूशलेम के हाकिम के कानों तक पहुंची तो उसने ये समझा कि दुश्मन के जासूस हमारे सिपाहियों के हौसले पस्त करने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। फिर तहकीकात के बाद यमन के ताजरों से बाज़पुरस की गई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अरब में ये पेशगोई काफ़ी मशहूर हो चुकी है। मुझे ये तमाम वाक़यात फ़ौज के उन ओहदेदारों की ज़ुबानी मालूम हुए थे जो यरूशलेम से तब्दील होकर यहाँ आए थे। मुझे उन दिनों ये सारा किस्सा एक मजाक मालूम होता था, लेकिन अब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी निगाहें हाल के पर्दों से आगे देख सकती हों तो किसरा को जंग के नताइज से खौफजदा करके उसे अमन की तरफ माइल कर देना उसका अजीम तरीन मोजज़ा होगा।